الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورہ بقرہ کی 7ویں رکوع کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کے تناظر میں آنے والا جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، اس مہینے کو ہم اپنے حق میں مفید کیسے بنائیں اور اس مہینے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم حاصل کیسے کریں، اس تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آنے والا مہینہ ہے بڑا ہی خیر اور برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو اس بابرکت مہینے کی فضیلت و اہمیت سے آگاہ فرماتے ہوئے خوشخبری بھی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، تم سے پہلے جو امتیں گزری ان کے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کیے، ان کا طریقہ الگ تھا، تمہارے طریقے الگ ہیں۔ روزہ ان کے پاس بھی تھا، روزے تمہارے پاس بھی ہیں، لیکن فضیلتوں کے اعتبار سے تمہارے لیے یہ مہینہ زیادہ افضل ہے۔ پھر اللہ نے وجہ بیان کی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان کے فرض کرنے کے بہت سارے مقاصد ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں جو انشاءاللہ دیگر خطبات میں آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن پہلی بات جو اس میں بیان کی گئی لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہاں دراصل ایک سوال کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ روزہ ہمارے اوپر کیوں فرض کیا گیا ہے، آخر صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک حلال چیزوں کے ترک کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہم کو پابند کیوں بنایا ہے؟ تو قرآن عزیز نے اس کا جواب دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک دعویٰ کیا، یہ اللہ کی جانب سے ایک دعویٰ ہے، تم روزہ رکھو، اس روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے ایام ہیں، 11 مہینے کے بالمقابل ایک مہینہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ گنتی کے ایام ہے، چند دن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک دعویٰ کیا ہے، جیسے کہ آج کل کئی سارے اعلانات آپ دیکھتے ہوں گے، اشتہار دیکھتے ہوں گے، ہمارے پاس آئیے 60 دن میں آپ کو فر انگلش بولنا سکھائیں گے، ہے نا، یا چند ایام میں آپ کو اسپیکنگ کورس ہم سکھا دیں گے، آپ جو ہے انگلش بولنے لگیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم 30 دن ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار لو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ یہ دعویٰ ہے اللہ کی جانب سے۔ ایام معدودات، اللہ نے فرمایا کہ گنتی کے چند ایام ہیں، ان کو ہمارے اعتبار سے تم نے گزارنی ہے۔ جیسے کہ کتاب اللہ سنت رسول میں اس مہینے کو گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے، جو طریقہ سکھلایا گیا ہے اس طریقے کے اعتبار سے تم نے یہ مہینہ گزارا تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو کر کے ہی رہے گا۔ یہ چند گنتی کے ایام ہیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ گنتی کے گنے ہوئے ایام ہیں، اس کو ضائع مت کرنا، اس کو برباد مت کرنا، اس لیے کہ بس گنے چنے ایام ہیں۔ 29 بھی ہو سکتا ہے، 30 بھی ہو سکتا ہے، لیکن 31 32 تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
تو گنتی کے ایام ہیں. تو دو اعتبار سے، ایک تو ایک مہینہ ہی ہے، تو ایک مہینے کے اندر تمہیں اپنے اندر یہ تبدیلی لانی ہے. زندگی جیسے پہلے تھی ویسے نہیں، اب تمہاری زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی ہے تو اس ایک مہینے کے اندر بدلاؤ تمہیں اپنے اندر لانا پڑے گا. وہ بدلاؤ جو ایک متقی میں ہوتا ہے، ایک پرہیزگار میں ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے دعویٰ کیا ہے، اللہ کا یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے پر جو کھرا اترے گا اسی کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. تو ایام معدودات کہہ کر کے بتا دیا، گنتی کے ایام ہیں، ایک دن بھی تمہارا ضائع نہیں ہونا چاہیے. اگر واقعی چاہتے ہو کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تو تمہیں ایک دن بھی ضائع نہیں کرنی ہے، اس کو برباد نہیں کرنا ہے. اب یہ مہینہ آنے والا ہے. پھر سوال یہ ہوتا ہے، اے اللہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کیوں کریں؟ یہ گنتی کے جو ایام ہم کو دیے گئے تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے کیوں پیدا کریں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہمارے اندر آنا کیوں چاہیے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. سورہ مریم آپ پڑھو. اللہ نے اس کا جواب دیا، جنت چاہیے؟ اگر جنت کے طلبگار ہو، تمہارے دادا جہاں سے نکالے گئے تھے وہاں پہنچنا چاہتے ہو، وہی تمہارا منزل ہے. اگر اس جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تقویٰ پیدا کرو اپنے اندر. یہ اللہ نے جواب دیا. تو ایک تو رمضان کے فرض کرنے کا مقصد بتا دیا گیا کہ پرہیزگاری تمہارے اندر آئے، اور پھر جب سوال ہمارے اندر پیدا ہوا کہ اللہ تقویٰ کیوں پیدا کریں، ہم متقی کیوں بنیں، یہ پابندیاں ہمارے اوپر عائد کیوں کی جا رہی ہیں، کس مقصد سے بن گئے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. وہ جنت جس کی تفصیل ہم نے قرآن عزیز کے اندر بیان کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں جس جنت کی خوشخبری سنائی ہے اور جس جنت کے نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے، وہ جنت کا ہم تم کو وارث بنا دے. لیکن کس کو؟ من عبادنا من کان تقیا. ہم ان بندوں کو بنائیں گے جو بندے پرہیزگار ہوں گے. تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا. تو متقی، یہ جو ایک مہینہ آیا ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اور تقویٰ کس لیے پیدا کریں؟ تاکہ جنت کے ہم مستحق بنیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ متقی ہی جنت کے وارث ہوں گے. جن کے اندر تقویٰ ہوگا، من کان تقیہ، جن کے اندر پرہیزگاری ہوگی، وہی لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، وہی جنت کے وارث ہوں گے. اچھا، یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم جنت میں داخل کریں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا، ہم وارث بنا دیں گے، وارث بنا دیں گے. وراثت کیا ہوتا ہے؟ وراثت بغیر محنت کے حاصل شدہ مال ہوتا ہے. بغیر محنت کے حاصل شدہ مال ہوتا ہے. آپ کے باپ نے محنت کی تھی، وہ اس دنیا سے چلے گیا، اب وہ پوری پراپرٹی آپ کے نام پہ آ گئی. اس کو بنانے کے لیے آپ نے کوئی محنت نہیں کی تھی. تو دوسرے کی پراپرٹی ہے، محنت اس نے کی ہے، اس کے آپ وارث بن گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت یہ ہمارے اعمال کا بدل نہیں ہوگا، جنت ہمارے اعمال کا بدل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا فضل ہوگا. اور اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قربت بہت ضروری ہے. جب تک انسان اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری نہ پیدا کرے گا، اللہ جنت کا وارث نہیں بنا سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی تفصیل بیان کی، جناتی عدن التی وعد الرحمن بالغیب، کہ جنت تو وہ ہے جس میں ہمیشگی والے باغات ہوں گے. وعد الرحمن بالغیب، اللہ رب العالمین نے غائبانہ طور سے اپنے بندوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو انہ کان وعدہ ماتیا، اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر کے رہے گا. نہ ہم نے رب کو دیکھا ہے، نہ رب کی بنائی ہوئی جنت کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن اللہ پر ہمیں یقین ہے کہ اللہ کو ہم دیکھیں گے، اور اس بات پر بھی یقین ہے کہ جنت کو ہم اپنا ٹھکانہ بنائیں گے. اس امید کے ساتھ انسان کرے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، جنت جب جائیں گے تو وہ سوسائٹی ایسی ہوگی، وہاں بےہودگی نہیں ہوگی. جنت کی سوسائٹی کیسی ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں بےہودگی نہیں ہوگی. ایک صاف ستھری سوسائٹی ہوگی، ایک صاف ستھرا معاشرہ ہوگا. لغو کہتے ہیں جھوٹ، غیبت، چغلی، فتنہ و فساد، ہر چیز. تو گویا کہ تقویٰ آنے کے لیے اور متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں بےہودگی سے بچنے کی پریکٹس کی جائے.
اس لیے کہ کیریکٹر لیس کے لیے جنت نہیں ہے. اگر ہم نے اس دنیا میں اپنا کیریکٹر سدھار لیا, لغویات سے اپنے آپ کو بچایا, تو ہی اس سوسائٹی میں ڈالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو سوسائٹی ہوگی جنت کی, لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما, وہاں صرف امن و سلامتی کی بات ہوگی, وہاں صرف امن و سلامتی والے باتیں ہوں گی. نہ حسد ہوگا, نہ چغلی ہوگی, نہ غیبت ہوگی, نہ ایک دوسرے کے ملے ہوئے انعامات پر انسان جلے کٹے گا, کچھ بھی نہیں, کوئی باتیں نہیں ہوں گی. تو اگر اس دنیا کے اندر ہم نے اپنی وہ روش نہ بنائی کہ جس سے ہم جنت میں جانے والے سوسائٹی کے لیے جو آداب ہیں, وہ آداب جب تک اپنے اندر پیدا نہیں کر پائیں گے, جنت نہیں مل سکتی ہے. تو اللہ نے وعدہ کیا لا يسمعون فیہا لغوا. اور اسی لیے روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. ایک انسان اگر لغویات سے خود کو نہیں بچاتا ہے, ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھے, کیونکہ روزے کا اصل مقصد تو تقویٰ تھا, بےہودگی والی حرکات ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں, ایک نیک انسان بن جائے, متقی اور پرہیزگار بن جائے, اس لیے کہ اس کو جنت میں جانا ہے. اور جنت میں کیریکٹر لیس لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے, وہ اللہ ان کو نہیں رکھے گا. تو پہلے اپنے آپ کو صحیح آداب و اطوار والا بنائیے اور پھر جنت کی امید لگائیے. تو اللہ نے فرمایا کہ جنت جو ہوگی لا يسمعون فیہا لغوا, وہاں بےہودگی نہیں ہوگی, وہاں تو امن و سلامتی کی باتیں ہوں گی. اور اس کے بعد اللہ فرماتے لہم رزقہم بکرۃ وعشیٰ, صبح و شام اللہ رب العالمین غذا فراہم کرے گا. غذا روحانی بھی ہوگی اور غذا جسمانی بھی ہوگی. اور پھر اس کے آگے اللہ نے فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. پرہیزگار ہوں گے, متقی بنیں گے تو جنت کے وارث بنیں گے. تو سوال کا جواب اللہ نے دے دیا کہ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ متقی بننے کے لیے, تقویٰ آنے کے لیے. اور پھر متقی کیوں بنے؟ جنت پانے کے لیے. اللہ نے اس کا جواب دے دیا. اس کے بعد سوال یہ آتا ہے, اے اللہ قرآن عزیز کے اندر تو نے کہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ جہنم پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا, جہنم پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. اور اے رب تو نے یہ کہا ہے کان علی ربک حتما مقضیہ, یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے طے شدہ فیصلہ ہے, ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہے. تو اللہ وہاں سے گزریں گے کیسے, وہاں سے گزر کیسے ہوگی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے, کیونکہ جنت سے پہلے تو جہنم ہے, اس کو پار کر کے جانا ہے, وہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ فرماتے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا, جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں. ایک پل رکھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے اعمال کی بدولت اس کے اوپر سے گزر پائے گا. تو ایک ڈر, ایک خوف جو ایک مومن کے اندر, جس کو جنت کی طلب اور تڑپ معلوم ہے, اس کو جنت وہاں ہے لیکن یہاں جہنم کی کھائی ہے, اب یہاں سے گزریں گے کیسے؟ تو اللہ فرماتے ثم ننجی الذین اتقوا, جو متقی ہوں گے ان کو ہم بچا لیں گے. تو ایک جواب یہ بھی آ گیا کہ رمضان کا روزہ اس لیے رکھیں تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو, جنت کے وارث بنیں. پھر سوال یہ ہوا کہ جنت پہ پہنچیں گے کیسے؟ بیچ میں تو جہنم ہے. اللہ فرماتے ثم ننجی الذین اتقوا, جو متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, جو اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے جائیں گے, ہم ان کو بچا لیں گے. ثم ننجی الذین اتقوا, وہاں سے ان کو ہم گزار لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پلک جھپکتے نکل جائیں گے, کچھ وہ ہوں گے جو بجلی کی تیزی کے ساتھ پار ہو جائیں گے, کچھ وہ بھی ہوں گے جو گرتے پڑتے جائیں گے. وہاں پہنچیں گے تو ان کے اعضائے جسم چھلے ہوئے ہوں گے. آخری انسان جو ہوگا اس کو تو کھینچ کر کے لایا جائے گا اس پر سے. تو ہر ایک کو گزرنا ہے. جو مومن موحد ہوگا اس کو وہاں سے گزرنا ہے, لیکن جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ وہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے, کانٹے لگے ہوں گے, اس میں پھنس کر کے گرے گا تو جہنم میں جائے گا. تو اللہ نے یہ فرمایا ایک مہینہ ہے, ایام معدودات, چند گنتی کے ایام ہیں, یہ تمہارے سدھار کے لیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, جنت مل جائے اور
جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے اس پل کو تم پار کر لے جاؤ، اس لائق اپنے آپ کو بنا لے جاؤ، اس لیے ہم نے تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اللہ پورے 11 مہینے میں یہ رمضان ہی کے مہینے کو کیوں منتخب کیا گیا؟ اللہ نے جواب دیا الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس لیے کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے سب سے اعلیٰ کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ بابرکت بن گیا، اس کتاب کے نزول کی وجہ سے یہ مہینہ بابرکت بنا جو ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ رمضان میں اگر متقی بننا ہے، پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تو اس کتاب کے سہارے انسان کو آنا پڑے گا، اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، اس کو سننا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ پورے رمضان کے مہینے پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو اسی سے جوڑا ہے اور کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو یہ مہینہ قصے کہانیوں والا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ قرآن کو سننے، سمجھنے اور سمجھ کر کے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ ہم تراویح میں اس کو سنیں، دن کے باقی ایام میں اس کی تلاوت کریں، اس کا خلاصہ سنیں، اس کو سمجھیں، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ یہ قصے کہانی بیان کرنے والا مہینہ نہیں ہے، رمضان سے اس کا ربط ہے۔ اور یہ جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 7 ہے، پہلی آیت میں نے پڑھی، اس کے بعد والی آیت، تو یہ پورے بیچ میں رمضان کے احکام و مسائل بیان کیے گئے، اور پھر آگے اس آیت کو اللہ نے بیان کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو پورے ایک رکوع میں آپ غور کریں گے تو رکوع نمبر 7 میں رمضان کا جہاں سے ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہاں سے دھیرے دھیرے پھر احکام و مسائل، پھر قرآن سے رمضان کا ربط یہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو رمضان یہ جو آیت ہے ہم کو بتلا رہی ہے کہ ھدی للناس ہے، یہ ہدایت، رہنمائی، جنت میں جانے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، اپنا ربط مضبوط کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو مہینہ ہے اس میں نہ صرف ہم تراویح میں شرکت کریں بلکہ اس کو جو ہے ایام میں دن بھر میں اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کے خلاصہ اور ترجمہ تفسیر کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ پورے ایک رکوع کے حوالے سے میں باتیں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیے ایک آیتیں کس طرح سے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے بلکہ ہدایت اور رہنمائی کے راستوں کو اللہ نے واضح کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سوال ہوتا ہے اے اللہ تقوی پیدا کرنے کے لیے اور کیا کچھ کریں، کیونکہ 11 مہینے تو ہمارے گناہوں میں گزرے ہیں، اب کیا کریں؟ آگے اللہ نے ذکر کیا اذا سألک واذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے ایک اور کام کرو، توبہ اور استغفار کرو، توبہ و استغفار کرو، دعا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے مجھ سے پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں تو بتلا دو کہ میں قریب ہوں ان کے۔ کیا پتا رب جب قریب ہے تو وسیلے واسطے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، جو قریب ہوتا ہے اس کو بات کرنے کے، جب آپ کے قریب ہے تو آپ بات کریں گے وہ سنے گا، نہ واسطے کی ضرورت ہے نہ وسیلے کی ضرورت ہے۔ جب چھت ہی نیچے آ گیا تو سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ اسی رمضان کے سیاق میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ میرے بندے مجھ سے پوچھیں، اب اللہ قریب کیسے آتا ہے؟ سحری کے وقت آسمانی دنیا پر اللہ نزول کرتا ہے، وہاں اللہ سے دعا کرو، معافی مانگو۔ سحری کا وقت، افطاری کا وقت یہ توبہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور روئیں گڑ گڑائیں۔ بقیہ 11 مہینے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، ان خطاؤں کے تعلق سے، ان غلطیوں کے تعلق سے اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کریں۔ اللہ قریب ہے، ہماری باتیں سنے گا، ہمارے حالات کو اللہ سمجھے گا، ہمارے حالات کو اللہ سدھارے گا۔
اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے تقویٰ کا باعث اللہ بنائے گا، لیکن شرط یہ کہ ہم دعا کریں. تو اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، یہ اللہ نے بیان کیا. اس کے آگے پھر سوال ہوا اے اللہ تقوی کے لیے اور کیا کریں؟ اللہ نے آگے بیان کیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. مہینے کے 20 دن گھر سے آ کر کے میرے گھر میں عبادت کرتے ہو. اب بچے آخری 10 دن. اے میرے بندو، اگر اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہو آ جاؤ میرے گھر میں رہو 10 دن کے لیے. یہ اللہ نے بیان فرمایا. 20 دن اپنے گھر پہ تھے، اب آخری جو 10 دن ہے یہاں آ جاؤ، یہاں اعتکاف میں بیٹھو. کتنی پیاری بات ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. گھر کو چھوڑو، بال بچوں کو چھوڑو، کاروبار کو چھوڑو، دنیا سے اپنا تعلق توڑ دو 10 دن کے لیے. اگر چاہتے ہو تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، 10 دن کے لیے آ جاؤ میرے اس گھر میں. سب کچھ چھوڑ دو، ترک کر دو. موبائل سے تمہارا ربط نہیں ہونا چاہیے، گھر بار سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کاروبار سے تمہارا کوئی ربط و تعلق نہیں ہونا چاہیے. اب جو باتیں ہوں گی تمہارے رب کے ساتھ ہونی چاہیے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف کرو 10 دن کا. اللہ قریب اور کر رہا ہے. میں تو قریب ہوں ہی. گھر پہ تھے، ابھی 20 دن تک گھر سے دعا کر رہے تھے، جہاں کہیں سے بھی دعا کر رہے تھے میں سن رہا تھا. اب میرے گھر میں 10 دن کے لیے آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، میرے اس گھر میں رہو، وہاں گزارو. عورتیں ہوں مرد ہوں اللہ کے گھر میں آ کر کے اعتکاف کریں. اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا ہے، اعتکاف اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، اپنے گھر میں نہیں. تو 20 دن تک اپنے گھر سے عبادتیں کرتے رہے. 10 دن کے لیے آؤ، سب کچھ چھوڑو، رب کے لیے آؤ، وقت نکالو. اس کے بعد آخر میں ایک بہت بڑی بات کہی گئی. جہاں رکوع کا اختتام ہوا 7ویں رکوع کا، اللہ نے ایک عظیم بات کہی. یہ جو چیزیں تھیں، تمہارا روزہ رکھنا، دعائیں کرنا، اعتکاف میں بیٹھنا، سحری اور افطاری کرنا، تسحروا فإن فی السحور برکہ. رمضان خیر و برکت اس لیے ہے کہ سحری کرو، اس میں برکت ہے. لا یزال الناس بالخیر ما عجل الفطرہ. لوگ خیر میں رہیں گے، خیریت میں رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. تو خیر اور برکت دونوں مل گئے رمضان کے مہینے میں. دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ چیزیں، اس سے تقویٰ آئے گی، پرہیزگاری آئے گی، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا. یہ سارے دوائیں ہیں. لیکن کبھی کبھی انسان دوا لیتا رہے، کچھ کھانے میں ایسی چیز آ جاتی ہے جو دواؤں کے اثر کو ختم کر دیتی ہے. دواؤں کا اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے. ابھی آپ ٹھیک ہو رہے تھے، کچھ ایسا کر لیا آپ نے کہ آپ کا جو پورا دوا کھانا تھا وہ بیکار ہو گیا. تو اللہ نے آخر میں وہ بات بیان فرمائی. کیا کہا؟ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے سارے اعمال تو کرنے ہیں، لیکن ایک چیز سے بچنا ہے. وہ کیا ہے؟ حرام کھانے سے. تم نے سب کچھ کیا، رمضان کا روزہ رکھا، سحری کی، افطاری کی، اور تم نے جو ہے قیام اللیل کیا، اعتکاف میں بیٹھے، لیکن یاد رکھنا حرام کھایا تو سب گیا. تو اللہ نے آخر میں وہ بات بیان کی. بالکل رکوع ختم ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے مت کھانا، جس کی صورت یہ ہو کہ تدلوا بہا الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم. جس کی صورت یہ ہو کہ وہ پراپرٹی، وہ جائیداد، وہ مال جس پر تمہارا حق نہیں ہے، لیکن تم نے جھوٹا دعویٰ کیا، عدالت تک گھسیٹ کر کے لے گئے کسی کو تاکہ غلط طریقے سے اس کے مال پر قابض ہو جاؤ. وانتم تعلمون، اور تم جانتے تھے تمہارا حق نہیں ہے. تو اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ سب کچھ کرتے رہے اور حرام کھا لیا. یہ افطار پارٹی ہو رہی، وہ افطار پارٹی ہو رہی، یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں. کبھی غور کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے اللہ نے روزہ دیا تھا، لیکن بغیر یہ جانے کہ کس کی دولت حلال ہے، کس کی دولت حرام ہے، کھا گئے، نکل گئے، سب کچھ، سب چلے گیا. جو علاج ہو رہا تھا وہ اب ختم ہو گیا. اب دوا کام نہیں کرے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیت پڑھی گئی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ. فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیت پڑھی گئی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تھے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا کر دیں کہ میں جب بھی اللہ سے کچھ مانگوں اللہ قبول کر لے، جب بھی اللہ سے سوال کروں اللہ سن لے ہماری. اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، اطب مطعمک، اپنے کھانے پینے کو حلال کر لو، اپنے کھانے پینے کو حلال کر لو، اللہ سے جب بھی مانگو گے اللہ دے گا، اللہ قبول کرے گا. تو اب سوچئے پورا ایک مہینہ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے، تقویٰ آ رہا ہے، علاج کر رہے ہیں، اب اپنا حرام کھا لیا. آگے اللہ کے نبی نے بڑی سخت بات کہی، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفی ما یتقبل منہ عمل 40 یوما. ایک لقمہ کسی بندے نے حرام کا اپنے پیٹ میں اتار لیا، 40 دن کی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا. روزہ کتنے دن کا تھا؟ 30 دن کا. اور آپ نے ایک لقمہ حرام کا ڈالا اپنے اندر، کتنے دنوں کا عمل گیا؟ 40 دن کا. تو روزہ تو گیا ہی گیا، اوپر سے 10 دن کا اور عمل برباد ہو گیا. تو روزے کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے آیت شروع ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ختم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یہ قرآن ہے، جب سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. تو اللہ نے یہ چیزیں بیان کر دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ. وہ انسان جس کی پرورش حرام میں ہوتی ہو، فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، جنت نہیں جہنم ہی کا وہ حقدار ہے. اور ہم روزہ کس لیے رکھ رہے تھے؟ رمضان میں محنت کس لیے کر رہے تھے؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے، اور تقویٰ پیدا کر کے اپنے اندر جنت کے وارث بن جائے. ایک لقمہ جو غلط طریقے کا، حرام طریقے کا آپ نے اپنے اندر اتارا، 40 دن کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رد کر دی. گیا رمضان، اس کی عبادتیں گئیں، اس کی دعائیں گئیں، وہ ساری محنتیں جو ہم نے ایک مہینہ کی تھی وہ گئیں، پلس 10 دن کی اور چلی گئی. تو یہ جو مہینہ ہے یہ ہمارے لیے بڑی بابرکت مہینہ ہے. اس میں ہمیں اپنے آپ کو اس مہینے سے جوڑنا ہے، رب کے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے. جتنا زیادہ تعلق اللہ رب العالمین کی کتاب سے ہمارا ہوگا، اسی قدر ہم کو رہنمائی ملے گی، اسی قدر فائدہ ہوگا. جب اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تو دھیرے 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 تقویٰ جو بنیاد ہے جنت میں داخل ہونے کا، وہ ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہوگا. اللہ سے دعا کرو کہ الہ العالمین یہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے کو ہم سب کے حق میں الہ العالمین خیر و برکت والا مہینہ الہ العالمین بنائے، اور اس مہینے کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی، جنت کے حصول کا مہینہ الہ العالمین بننے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے اندر جو خطائیں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، الہ العالمین اس مہینے کو پا کر کے ہمیں اپنے اندر سے وہ کوتاہیاں اور کمیاں اللہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے، الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما، جو باقی ہیں الہ العالمین ان کے اوپر تو رحم فرما. الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.